تم اور میں زندگی میں سب کچھ مل کر سنبھال لیں، غموں کا دور ہو یا خوشیوں کا وقت، ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ کبھی میں کمزور پڑوں تو تم سنبھال لینا، کبھی تمہاری ہمت ٹوٹ جائے تو تم کس کر میرا ہاتھ پکڑ لینا۔ بس ایک وعدہ کرو، چاہے کچھ بھی ہو، تم سفر کے بیچ میں میرا ساتھ مت چھوڑنا۔ میں پوری دنیا سے لڑ لوں گی، تم بس میری طاقت بن کر ساتھ رہنا۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے، ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہوں گے، رمضان کے روزے بھی رکھ رہے ہوں گے اور عید کی تیاریوں میں بھی مصروف ہوں گے۔ عید کی تیاریوں سے مجھے یاد آیا کہ لڑکیاں تو سب سے پہلے چوڑیاں، جولری، کپڑے، جوتے وغیرہ دیکھتی ہیں، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی اپنا چھوٹا سا کاروبار اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کروں۔ میں نے گھر پہ سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ چوڑیاں جو ہے وہ سارا سال ماشاءاللہ سے سیل ہوتی ہیں، کبھی کسی کے گھر مہمان آ گئے ہیں۔ ہمارے ادھر گاؤں میں بہت زیادہ عام رواج ہے کہ اگر بیٹی گھر میں آئے گی ماں باپ سے ملنے کے لیے تو وہ ماں کبھی بھی خالی ہاتھ اپنی بیٹی کو نہیں بھیجتی، جیسے اس کو اسٹور پہ لے کے آئے گی، چوڑیاں پہنائے گی اور پھر اس کو سسرال بھیجے گی۔ اور ہمارے ادھر گاؤں میں مائیں ڈانٹتی بھی ہیں بیٹیوں کو، اگر ان کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں تو ان کو کہتی ہیں کہ چوڑیاں کیوں نہیں پہنی، دیکھو کتنے برے ہاتھ لگ رہے ہیں تمہارے۔ تو شہروں کا تو مجھے نہیں پتہ، لیکن گاؤں میں تو بہت زیادہ چوڑیاں پہنتے ہیں۔ اور ابھی عید کا موقع آنے والا ہے تو عید کے موقع پر تو ماشاءاللہ سے اتنا زیادہ رش ہوتا ہے کہ رات کو تقریباً 1 بجے کے بعد جو 1 بجے تک بھی لوگ آ رہے ہوتے ہیں چوڑیاں پہننے کے لیے۔ اور میں اکیلی ہوتی ہوں، بچے ابھی چھوٹے ہیں تو میری بس ہو جاتی ہے بس۔ اگلے دن عید کی نماز کے لیے بھی جاگنا ہوتا ہے صبح ٹائم، لیکن عید کے موقع پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں بہت زیادہ سٹور ہیں، اس کے باوجود جس کے نصیب میں جتنا رزق لکھا ہو اس کے پاس آتا ہے، جو میرے نصیب میں رزق لکھا ہوگا وہ میرے پاس آئے گا، اس لیے تقریباً سارے ہی سٹور چلتے ہیں۔ چوڑیاں جو ہیں وہ عورت کے بناؤ سنگار میں شامل ہیں۔ میں ریگولر چوڑیاں پہن کے رکھتی ہوں جب سے میری شادی ہوئی ہے، تو جب بھی میں چوڑیاں اتار دیتی ہوں مجھے اپنے ہاتھ ایسے لگتے ہیں جیسے واقعی میں کوئی کسی چیز کی کمی ہے، یا ٹوٹ جائیں تو مجھے خالی ہاتھ جو ہیں وہ بہت ہی وہ کہہ دیتے ہیں، پہلے امی اور دادی ہوتی تھی وہ کہتی تھی کہ خالی ہاتھ کتنے برے لگتے ہیں، تو لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے بھی اب خالی ہاتھ ایسے لگتے ہیں جیسے خالی ہاتھ بہت برے لگتے ہیں۔ چوڑیاں ہونا ضروری ہے، اس لیے میں خود بھی چوڑیاں پہنتی ہوں اور ماشاءاللہ سے میں ان کا کاروبار بھی کرتی ہوں، اچھی خاصی سیل ہو جاتی ہیں۔ اسٹور پہ جیسے ہی کوئی چھوٹے بچے آتے ہیں تو بچے جو ہیں وہ کبھی ضد کرتے ہیں چوڑیاں دیکھ کے، کبھی شوق سے نانی دادی ساتھ لے آتی ہیں بچوں کو چوڑیاں پہنانے کے لیے، تو ماشاءاللہ سے اچھی سیل ہو جاتی ہے اور ہمارے گھر کا گزارا جو ہے وہ اچھا چل رہا ہے۔ شکر ہے اللہ کا، اللہ پاک نے ہمیں اتنی ہمت دی ہے کہ ہم اپنی محنت کر کے رزق حلال کھاتے اور کماتے ہیں۔ یہاں میں بنا رہی تھی حلوے کی فرمائش کی تھی میرے بیٹے نے، تو میرا بیٹا جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ ماما جی حلوہ بنائیں، تو میں اپنی ویڈیو میں ایک بات اور شامل کرنا چاہوں گی کہ اس دفعہ 12 سال ہو گئے ہیں میری شادی کو، تو 12 سال میں میں تقریباً پہلی دفعہ شاپنگ پہ گئی ہوں۔ پہلے کبھی بھی میں نے عید کی شاپنگ نہیں کی، وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں جو ہے وہ شیئر کروں گی کہ میں نے کیا شاپنگ کی، کیا خریدا اپنے بچوں کے لیے۔ پہلے جو ہے میرے شوہر خود ہی لے آتے تھے، کہ پوچھ لیتے تھے کس کے کپڑے کس کلر کے لے کے آنے ہیں، کیسے ہوں، کس سائز کے ہوں، تو میں بتا دیتی تھی، لے آتے تھے۔ دل تو کرتا تھا شاپنگ پہ جانے کے لیے، لیکن حالات ساتھ نہیں دیتے تھے۔ کچھ میرے شوہر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ عورت کو پردے میں رہنا چاہیے، تو اس لیے میں سٹور چلاتی ہوں،
لیکن اس میں بھی میرے شوہر کی ہمت ہے کہ وہ ماشاءاللہ سے اسٹور کا سارا سامان وہ مجھے خود لا کے دیتے ہیں۔ میں تقریباً 8 سال ہو گئے ہیں میرے اسٹور کو، 6 یا 8 تو ہو گئے ہوں گے، 6 سال ہو گئے ہوں تقریباً اسٹور کو۔ تو 6 سالوں میں میں ایک دفعہ بھی ایک نلکی بھی نہیں لینے گئی۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ کچھ سامان کم ہو گیا، لینے چلے جائیں بازار، تو میں 6 سالوں میں کچھ بھی نہیں لینے گئی۔ سبھی خود لے کے آتے ہیں، سامان کی میں نے ڈیٹیل لکھنی ہوتی ہے، بس وہ لے کے آ جاتے ہیں۔ اور ہمارا اسٹور زیادہ تر ادھار پہ چلتا ہے، لیکن مجھے باہر جانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ میں خوش ہوں، میں یہ نہیں کہتی کہ مجھے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، مجھے شاپنگ پہ ساتھ نہیں لے کے جاتے، لیکن میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ نے عزت والی زندگی دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا شوہر دیا ہے کہ جو باہر جانے سے منع کرتا ہے۔ مجھے ہر چیز جب گھر میں مل جاتی ہے تو مجھے باہر جانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ تو میں نے بس لیسز کے ڈیزائن اور سامان وغیرہ لکھ کے دے دیتی ہوں، خود ہی لا کے دے دیتے ہیں۔ مجھے لے کے آنا ہی سب سے مشکل کام ہوتا ہے، گھر میں رکھ کے سیل کرنا تو بہت آسان ہے۔ تو یہ بھی انہیں کی ہمت ہے کہ وہ اپنے کام کے ساتھ ساتھ مہینے میں 1-2 بار میرے لیے سامان لے آتے ہیں۔ اچھا، جو چوڑیاں میں ابھی سیٹ کر رہی تھی، یہ پچھلے سال والی چوڑیاں پڑی ہوئی تھی میرے پاس، اب آج میں نے چوڑیاں لکھ کے دی ہیں کہ نئی چوڑیاں لے کے آنا۔ تو میں نے سائز، کلر اور ڈیزائن بتا دیے تھے، جیسے ہی نئی چوڑیاں آئیں گی وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ افطاری کا ٹائم ہونے والا ہے اور حلوہ میرا تقریباً بس بننے ہی والا ہے۔ ایک بیٹا میرا پاس کھڑا ہے جو کہ دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے۔ کچھ بچوں کو نا میٹھا بہت زیادہ پسند ہوتا ہے، میرے اس بیٹے کو میٹھا بہت پسند ہے۔ یہ کہے گا بس میٹھی میٹھی چیزیں ہونی چاہیے، لڈو ہو، جلیبیاں ہوں، حلوہ ہو، بڑا خوش ہوتا ہے ایسی چیزیں کھا کے۔ 4 بچے ہیں، چاروں میں سے ایک کو میٹھا پسند ہے، ایک کو نمکین پسند ہے اور ایک کو دودھ والی چیزیں پسند ہیں، اور چھوٹا جو ہے وہ ماشاءاللہ سے کہتا ہے سب کچھ ہی پسند ہے مجھے۔ شکر ہے اللہ کا، اللہ پاک نے صحت مند اولاد دی ہوئی ہے۔ میں اپنی بہنوں کے ساتھ ایک یہ بات بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ آپ اپنے شوہر کی عزت کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ مل کر زندگی گزاریں۔ شروع میں جو میں نے شعر پڑھے ہیں وہ اپنے شوہر کے لیے پڑھے ہیں کہ زندگی میں آپ یہ وعدہ کر لیں کہ کتنا بھی مشکل وقت آئے، آپ نے ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ اگر یہی ہے، اگر میں کہہ دوں کہ نہیں بھئی میرا اسٹور ہے، میں چلاتی ہوں، سامان تو وہ لے کے آتے ہیں نا، لیکن اگر میں خود بھی لے کے آتی سامان تو گھر ہے میرا، بچے ہیں ماشاءاللہ سے، تو ہماری ایک گاڑی ہے سمجھ لیں، تو ہم دونوں اس گاڑی کے پہیے ہیں۔ اگر گاڑی کا ایک بھی پہیہ نہ ہو تو گاڑی نہیں چلے گی، اس لیے میاں اور بیوی کو جو ہے وہ ساتھ مل کر چلنا چاہیے اور مل کر گھر چلانا چاہیے۔ آج کل کے حالات بہت برے ہیں، میں کہتی ہوں کہ سن کے جو ہے نا وہ بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ کیسا وقت آ گیا ہے۔ یہاں افطاری کا ٹائم ماشاءاللہ سے شروع ہو گیا ہے، بچے تمام بیٹھے ہیں، اور ادھر حسن بیٹا جو ہے اس نے ہر کام میں اپنی مرضی کرنی ہے۔ اس نے کہنا ہے کہ بھئی میں خود ڈالوں گا، کوئی بھی چیز ہے میں خود کھاؤں گا۔ تو ابھی چھوٹا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جو کھجوریں رکھی ہیں نا سامنے وہ ساری میں کھاؤں گا۔ اور ماشاءاللہ سے یہ ہمارے گھر میں انار ہے، اور انار کے پہلے پتے نکلے تھے، اور پہلی دفعہ ماشاءاللہ سے ہمارے انار پہ پھول لگنا شروع ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں نیچے نیچے ٹہنیوں پہ زیادہ پھول لگے تھے، وہ حسن ابھی چھوٹا ہے اس نے توڑ دیے، وہ سوچ رہا تھا کہ یہ انار لگے ہوئے، پوچھ رہا تھا ماما یہ کیا لگا ہوئے، میں نے کہا انار کے پھول۔ تو اس نے کیا کیا کہ وہ انار توڑ توڑ کے پھینک دیے پھول سارے۔ میرے کام کے ساتھ ساتھ بچیاں بھی آ جاتی ہیں اسٹور پہ، ادھر 2-3 بچیاں آئی ہوئی تھی، آپ بھی انگوٹھیاں دکھا دیں۔ اب ماشاءاللہ سے کوئی انگوٹھیاں دکھا دیں، جولری، چوڑیاں،
سارا دن ایسے ہی رہتا ہے، نلکی چیپی لیسز ماشاء اللہ سے اچھی سیل ہو جاتی ہے، اچھا ہمارا گزارا ہو جاتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ، اللہ پاک نے ہمت دی ہے تو اپنے شوہر سے اجازت لی کہ میں ولاگ بنایا کروں گی، اللہ پاک ہمیں اور ہمت دے۔ تو میرے شوہر نے کہا کہ پردے میں رہ کے، گھر میں رہ کے کچھ بھی کر سکتی ہو لیکن گھر سے باہر نہیں جانا آپ نے۔ تو پھر میں نے ان سے اجازت لی اور ماشاء اللہ سے میں نے 12 سال بعد جو ہے وہ میں نے اپنا موبائل لیا ہے۔ اب اس موبائل میں میں نے ولاگ بنانے شروع کیے ہیں۔ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ میں کامیاب ہوں گی۔ میں اپنی جو ہے وہ ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ اللہ پاک آپ کو بھی ہمت دے، آپ کو عزت دے اور ہمیں ہمارے کام میں کامیاب کرے۔ میرے ایک ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور ایک ہاتھ سے مجھے کام کرنا پڑتا ہے، اس لیے ابھی میرے شوہر جو ہیں وہ کام پہ ہوتے ہیں تو ان کی ٹائمنگ دن میں تو گھر پہ نہیں آتے،